بس ساری دنیا کو دنیا کی فکر ہے، کسی کو مکان کی فکر، کسی کو دکان کی فکر، کسی کو فیکٹری کی فکر، لیکن ان کی فکر ہے کہ رضا کا وہ نعرہ عام ہو جائے کہ تم کسی کرکٹر کا غلام مت بننا، تم کسی فلم ایکٹر کا غلام مت بننا، تم کسی لیڈر کا غلام مت بننا، زندگی کا ایک مقصد بنا لے۔ مکان کا مقصد حیات نہیں ہے، زمین خریداری مقصد حیات نہیں ہے، وہ تو بغیر پتوار کے ناؤ کی طرح زندگی میں پینڈولم کی طرح جھول رہا ہے۔ گاڑی خریدا، اس سے بڑی گاڑی سامنے موجود ہے، پھر پیٹ میں درد لے کے بیٹھ جاؤ۔ بڑا مکان بنایا، اس سے بڑا مکان کوئی سامنے بنا لے گا تو پھر سر کا درد لے کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں ساری خواہشات پوری ہو پائیں گی۔ یہ دنیا جیسے قیامت کے قریب جا رہی ہے، ویسے لوگ غریب لوگ مالدار ہوتے جا رہے ہیں۔ ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے فلک بوس عمارتوں میں اترا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں ڈیولپ کر رہا ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے حدیث جبریل میں کیا کہا؟ جب دیکھنا کہ ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والا بکری کا چرانے والا یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتوں میں اترائیں تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ جب ننگے پاؤں رہنے والا بکری چرانے والا وہ کروڑوں کے محل میں رہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ محل بنانا یہ کمال نہیں ہے، گاڑی خریدنا یہ کمال نہیں ہے، مارکیٹنگ کمپلیکس بنانا یہ کمال نہیں ہے۔ جس کا دین پختہ ہوتا جائے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا جائے، جو صوم و صلاۃ کا پابند ہوتا جائے، یہ کہنا یہ فضل الہی ہے کہ فتن و فساد کے وقت میں دولت ایمان اس کی مضبوط ہے، کردار اس کا مضبوط ہے۔ تو مکان بنانا کمال نہیں ہے، ایمان بچانا کمال ہے۔ اس فتن و فساد کے وقت میں مناظر اہل سنت کا ایک نعرہ ہے، مرنا تو سب کو ہے، تم بھی مرو گے۔ ایک مقصد حیات بنا لے، مکان بنانا نہیں، زمین خریدنا نہیں، کپڑے کا مقابلہ نہیں، کھانے کا مقابلہ نہیں۔ وہ تو جو کل بنارس میں گنگا کے کنارے مردے کو جلاتا تھا ڈوم، وہ بھی 50 کروڑ کے بنگلے میں رہ رہا ہے، 25 لاکھ کی انووا کرسٹا خرید رہا ہے، 55 لاکھ کی فارچونر خرید رہا ہے، 80 لاکھ کی اوڈی کار خرید رہا ہے۔ تو کار خریدنا کمال نہیں ہے، بلکہ مقصد حیات ہے اپنے رب کی عبادت کرنا، رب کی عبادت کرنا، مصطفیٰ کی سچی غلامی کرنا۔ تو بس اعلیٰ حضرت کا نعرہ عام کریں، عام کرتے ہیں مناظر اہل سنت، یہ مقصد حیات بنا لے۔ ہم نہ کسی ایکٹر کو جانتے ہیں، نہ کرکٹر کو جانتے ہیں، نہ کسی لیڈر کو جانتے ہیں، بس ہم صرف مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، للہ الحمد، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت الجامعۃ القادریہ۔ اہل سنت کا یہی پیغام ہے، یہی ہمیشہ پیغام بچپن سے سناتے آ رہے ہیں۔ یہ پیغام آج بھی آپ کو میں دے رہا ہوں۔ البتہ چونکہ وقت کی کمی ہے، میری باتیں تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں۔ اس پھیلتی باتوں کے لیے کم سے کم 2 ڈھائی 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ اب وقت چونکہ بہت کم ہے میرے پاس، اس لیے بس میں ایک آخری بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ السلام سے نور پا کر کے کس قدر اپنی زندگی کو منور کیا تھا۔ ان کے دل میں مال کی چاہت نہیں تھی، ان کے دل میں دولتوں کی چاہت نہیں تھی، ایک چاہت تھی میرا رب راضی رہے، میرے مصطفیٰ راضی رہے، میں جنتی بن جاؤں۔ اسی چاہت میں وہ لوگ جیتے تھے۔ جناب صہیب رومی کروڑوں کی دولت جمع کی، مکے میں آئے تھے، بالکل غریب تھے، آنے کے بعد کروڑوں کی دولت جمع کی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے، یہ کافر حریص اور لالچی قوم، اس نے راستہ روک کے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں آیا تھا کنگال، میرے شہر میں تم کنگال بن کے آئے تھے، اب اربوں کی دولت جمع کر کے سمیٹ کے مکہ سے جانا چاہتے ہو؟ نہیں جانے دوں گا۔ جناب صہیب نے کہا اگر میں ساری دولت چھوڑ دوں تو؟ چونکہ یہ حریص قوم ہے، انہوں نے کہا کہ تب تو پھر جانے دیں گے۔ کہا چلو میرا گھر، میری پراپرٹی، میری زمین سب میں چھوڑ کے میں تنے طرح مدینہ جا رہا ہوں۔ جب مدینہ پہنچ گئے ایمان بچانے کے لیے تو آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ آقا فرماتے ہیں صہیب کی تجارت کامیاب رہی، صہیب کی تجارت کامیاب رہی، جس نے دنیا چھوڑ کے آخرت کو پسند کر لیا۔ یہ تھے مصطفیٰ کی صحبتوں میں رہنے والے۔ ہم لوگ ہیں بس چاہے بچہ نماز نہ پڑھے، بیوی نماز نہ پڑھے، سماج کے لوگ نماز نہ پڑھے، بس مال چاہیے۔ ایک مال نے کتاب کا مطالعہ چھوڑوا دیا، مال نے نماز روزے چھوڑوا دیے، مال نے داڑھی چھوٹی کر دی، مال نے جبہ اتروا دیا۔ بے شمار مدرسے کے پروڈکٹ مل لیا گئے، علی گڑھ گئے، وہاں جانے کے بعد ان کی داڑھی چھوٹی ہو گئی، سر کے بال، سر سے ٹوپیاں اتر گئیں، جبہ اتر گیا، بالکل جینس ٹی شرٹ پہن کے ایک عام لوگوں کی طرح چند سکے کمانے کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔
آدمی وہی ہے جو اللہ کی نعمت کی قدر کرے کہ کروڑوں لوگ جاہل ہیں، اللہ نے مجھے عالم بنایا، کروڑوں لوگ حافظ نہیں ہیں، اللہ نے میرے سینے میں پورا قرآن دیا، دولت تو چمار کے پاس بھی آ رہی ہے، تو دولت کمانا یہ مقصد حیات نہیں ہے، ایمان بچانا، دین بچانا، اپنے ساتھ 50,050 آدمی کو لے کے جنت جانا، یہی کمال کی بات ہے۔ تو عالم دین اس لیے بڑے ہیں کہ وہ خطاب کرتے ہیں تاکہ آپ جنت جائیں، وہ درسگاہ میں پڑھاتے ہیں تاکہ آپ جنت جائیں، وہ کتابیں لکھتے ہیں تاکہ آپ جنت جائیں۔ اگر اعلیٰ حضرت ایک صوفی ہوتے جو اب 1,00,000 بار درود پڑھتے، 1,000 بار وہاں سے نفل پڑھتے، تو صرف ان کے عرس میں مریدوں کی بھیڑ ہوتی، عرس کے علاوہ ان کا چرچا نہ ہوتا۔ ان کا چرچا آج امریکہ میں، ان کا چرچا ہالینڈ میں، ان کا چرچا آسٹریلیا میں، ان کا چرچا ہزاروں مسجدوں میں فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کر، چونکہ اعلیٰ حضرت نے 1,000 کے قریب کتابیں لکھ کر جو امت مسلمہ پہ احسان کیا اور بدعقیدگی سے بچنے کا جو ہتھیار دیا، تو جب تک یہ ہتھیار رہے گا، مناظرہ امریکہ میں ہوگا، علم غیب کے عنوان پہ کتاب گلبرگہ سے نہیں آئے گی، کتاب اجمیر محلہ سے نہیں آئے گی، کتاب بہار شریف سے نہیں آئے گی، الدولۃ المکیہ نامی کتاب اعلیٰ حضرت کی لائبریری سے جائے گی۔ مناظرہ کا مطلب ہوتا ہے تقریر نہیں، مناظرے میں دلیل چاہیے، مناظرے میں پروف چاہیے۔ مناظرہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہتھیار سے جیتا جاتا ہے، اور مناظرہ میں ہتھیار کتاب ہے۔ تو 1,000 کتابیں جو رضا نے لکھی ہے، اختیارات مصطفیٰ کے عنوان پہ آسٹریلیا میں مناظرہ ہوگا، کتاب کہاں سے جائے گی؟ کتاب اعلیٰ حضرت کی لائبریری سے جائے گی۔ اختیارات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، نور مصطفیٰ کے عنوان پہ مناظرہ ہوگا، اور اس عنوان کے لیے وہاں میدان جنگ میں ہتھیار رضا کا جائے گا۔ تو جب رضا کے ہتھیار سے جنگ جیتی جائے گی، میدان جیتا جائے گا، تو کیا چاہتا ہے؟ جو ایسی مکان میں رہے، ایسی کمرے میں رہے، جو باپ دادا کی قبر کی چادر بیچ کے کھانا کھائے، ان کا ڈنکا بجے گا؟ ان کا ڈنکا نہیں بچے گا۔ جو اجمیر کا مجاور جو چادریں بیچ کے کھاتا ہے، وہ کیا جانے رضا کس کا نام ہے؟ جو باپ کی قبر کے پھول بیچ کے کھاتا ہے، وہ کیا جانے رضا کس کا نام ہے؟ رضا کا ڈنکا اس لیے نہیں بج رہا ہے کہ رضا کا بیٹا پھول نہیں بیچتا، رضا کا بیٹا چادر نہیں بیچتا ہے، رضا نے 1,000 کتابیں لکھ کر ہتھیار دیا ہے۔ اب جب وہابیت کا فتنہ رہے گا، اس فتنے کو دبانے کے لیے رضا کی تحریروں کا سہارا لیا جائے گا، اور ان کی کتابیں ہتھیار بن کے کام کریں گی۔ اس وقت تک ڈنکا کسی کھانے والے کا نہیں بجے گا، اس وقت تک ڈنکا رضا کا بجتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے آج 108 سال گزر گئے، امریکہ میں رضا، ہالینڈ میں رضا، آسٹریلیا میں رضا، آکسفورڈ میں رضا، کیمبرج میں رضا، برکلی میں رضا، JNU میں رضا، صاحب روہیل خان یونیورسٹی میں رضا، پٹنہ میں رضا، میسور یونیورسٹی میں رضا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جو صرف کھائے گا پیے گا مر جائے گا، کھائے گا پیے گا مر جائے گا، بس اس کا چرچا صرف عرس کے دن ہوگا۔ لیکن جو دین کی خاطر جیے گا، سرمایہ چھوڑ کے جائے گا، کتابیں جب کتابیں پڑھی جائیں گی، دین بچایا جائے گا، احسان امام احمد رضا کا مانا جائے گا۔ جو شیعہ کے ہاتھ میں بک گیا، جو نجد کے ہاتھوں بک گیا، جو سہارنپور کے ہاتھوں بک گیا، جو ندوہ کے ہاتھوں بک گیا، چاہے ذیشان جیسے لوگ ہوں، چاہے کوئی بھی آدمی ہو، جو وہابیت کی گود کا کٹ پتلی بن گیا ہو، وہ کیا جانے رضا کس کا نام ہے؟ میں اس رامپوری کی مانوں، اس کی مانوں، کس کی مانوں؟ میں نہیں جانتا تجھے، تیرے پاس تو ہمارے کمال مصطفیٰ کے برابر جب تیرے پاس علم نہیں ہے تو پھر میں تجھے کیا جانوں؟ میں جانتا ہوں محدث سورتی کو جو حافظ بخاری تھے، جو جانتا ہوں محدث سورتی کو جو علماء کے سردار تھے، جو اپنے پیر کا نام نہیں لیتے تھے، درسگاہ میں جب بھی پڑھتے بخاری دیں رضا کا نام، سفر میں رضا کا نام، جمعہ کے خطاب میں رضا کا نام، سیرت کے جلسوں میں رضا کا نام۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آپ تو بخاری شریف کے حافظ ہیں، محدث اتنے زبردست ہیں، لیکن آپ درس حدیث دیتے دیتے رضا کا نام، درس حدیث دیتے دیتے رضا کا نام، جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے رضا کا نام، 12ویں شریف کی مجلسوں میں رضا کا نام، 11ویں کے خطبے میں رضا کا نام۔ تو محدث سورتی نے کہا تھا اے لوگوں، سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں ہے جو میں نے استاد مولانا اسحاق سے حاصل کیا ہے، سب سے بڑی دولت وہ بیعت نہیں ہے،
بیعت تو مانے ہے توبہ، بیعت نہیں ہے وہ سب سے بڑی دولت جو میں نے حضور فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے حاصل کی ہے۔ سب سے بڑی دولت و ایمان عشق رسول ہے جو میں نے مولانا احمد رضا خان سے حاصل کی ہے۔ کیا بات ہے، واہ بتا دے میں تیری مانوں کہ میں محدث صورتی کی مانوں۔ فضل الرحمن جیسے شیخ ان کے پیر و مرشد ہیں، مگر وہ پیر و مرشد کا نام نہیں لیتے زیادہ، استاذ کا نام نہیں لیتے زیادہ، نام صرف احمد رضا کا لے رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان سے مجھ کو عشق رسالت کا نور ملا ہے، ایمان کی پختگی کی نعمت ان سے ملی ہے، اس لیے وہ رضا رضا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے رامپوری، میں تیری بات مانوں یا میں حضرت محدث الوری کی بات مانوں؟ سید دیدار علی جو آئے تھے مراد آباد، صدر الافاضل کے ساتھ مل کے آنا چاہتے تھے بریلی، صدر الافاضل سے کہا کہ حضور چلیے بریلی چلیے۔ صدر الافاضل نے ان سے کہا ہاں بریلی چلوں گا، آپ کہتے ہیں تو چلوں گا، لیکن کیا کروں بریلی جا کر؟ اعلیٰ حضرت کو جانتا ہوں، وہ قبیل وہ سب پٹھان ہے، طبیعت میں سختی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں تو چلیے میں چلتا ہوں۔ صدر الافاضل کے ساتھ آئے، جب اعلیٰ حضرت سے آنکھیں چار ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا کہیے آپ کیسے ہیں سید صاحب؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ جب اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے آپ کیسے ہیں حضور، تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں اپنی خیریت کیا بتاؤں، پٹھان خاندان سے ہوں، طبیعت سخت غصہ زیادہ ہے۔ محدث الوری نے کہا میری بات مراد آباد میں ہوئی تھی اور یہاں وہی جملہ دہرا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ خشک عالم نہیں ہے، مجدد ہے احمد رضا، روشن ضمیر ہے احمد رضا، روشن ضمیر شیخ ہے احمد رضا، ولی کامل ہے احمد رضا، وہ نائب غوث اعظم ہے امام احمد رضا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تم تو کیا بولتا ہے اس کو، تم تو ایک معمولی سا دوسروں کی رحم و کرم پہ جینے والے مولوی ہو، دو پیسہ کمانے والے، جاؤ الہ آباد جا کر کے وہاں اس کے ٹکڑوں پہ تم پلا کرو۔ رضا کے خلاف تم جو اگر بولتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں بول کے رضا کی عظمت گھٹا دوں، میں کوئی عجوبہ کارنامہ انجام دے دوں، میں مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ختم کر دوں، میں ایک جنرل سیکولر مسلمان کہلاؤں دنیا میں، سب سنی ہے، گڑ بھی اچھا ہے، گوبر بھی اچھا ہے، شراب بھی اچھا ہے، سب اچھا ہے، صلح کلی بن جاؤں کہ نصرانی بھی اچھا ہے، یہودی بھی اچھا ہے، مشرک بھی اچھا ہے، سب لوگ انسان کی اولاد ہے، آدم کی اولاد ہے، سب اچھا ہے۔ یہ سب اگر تمہارے دماغ میں چل رہا ہے کہ میں رضا کا نام گھٹا دوں گا، بریلی کی شان میں مٹھا دوں گا، بس تو تمہارا خواب ہی رہے گا۔ تمہیں نہیں معلوم علی گڑھ کا ماڈرن طبقہ آج 100 سال سے رضا کو پٹھان اور غسیلہ کہہ کے ان کی شان گھٹانا چاہتا ہے، مگر ہوا کیا تمہیں نہیں معلوم؟ ندوہ کا فارغین جس کو عربی ادب پہ بڑا گھمنڈ حاصل ہے، وہ بھی 100 سال سے اعلیٰ حضرت کو معمولی سطحی درجے کا عالم قرار دے کر ان کی شان گھٹانے میں لگا ہے۔ دیوبند کا فارغ اعلیٰ حضرت کو غسیلہ پٹھان کہہ کے، رضا خانی کہہ کے ان کی شان گھٹانا چاہتا ہے، مگر تجھے معلوم ہے یہ ندوی، یہ سہارنپوری، یہ دیوبندی، یہ علی گڑھی، یہ جاہل خانقاہوں کے جاہل گدی نشی، چونکہ رضا کا مطلب ہے جہاں رضا کی فکر جائے گی وہاں سے ہولی ختم ہو جائے گی، وہاں ناچ ختم ہو جائے گا، وہاں لوہے کا کڑا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اجمیر کا مجاور چاہتا ہے کہ رضا یہاں نہیں آئے، یہاں آیا تو دھاگا ختم ہو جائے گا، پاؤں کا کڑا ختم ہو جائے گا، یہ مزار کا طواف ختم ہو جائے گا، یہ قبر کا سجدہ ختم ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لکھنؤ کے بغل میں ایک درگاہ ہے، وہاں کے لوگ نہیں چاہتے کہ رضا کی فکر یہاں آ جائے، کیونکہ اگر رضا کی فکر وہاں پہنچی یہ زعفرانی کلر ختم ہو جائے گا، یہ ہولی کھیلنے کا مزاج ختم ہو جائے گا، یہ صاحب ننگے سر ننگے بدن رہنے کا مزاج ختم ہو جائے گا۔ رضا کی فکر جہاں پہنچے گی وہاں قرآن پہ عمل ہوگا، وہاں حدیث پہ عمل ہوگا، ائمہ مجتہدین کے اقوال پہ عمل ہوگا، وہاں سے جہالت رخصت ہو جائے گی، وہاں شریعت پہ عمل ہوگا۔ اس لیے فکر رضا کی دشمنی یہ جاہل خانقاہ کے لوگ بھی کر رہے ہیں اور پہلے بھی کرتے تھے۔ ندوی دشمن، سہارنپوری دشمن، دیوبندی دشمن، علی گڑھ کے ماڈرن فارغ دشمن، ان جاہل گدی نشینوں کا طبقہ دشمن، کوئی دوسرا ہوتا تو نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا، لیکن تمہیں نہیں معلوم ہے پہلے عرس میں 10,000 لوگ، دوسرے عرس میں 20,000 لوگ، تیسرے عرس میں 50,000 لوگ، چوتھے عرس میں 1 لاکھ لوگ، پانچویں عرس میں 1.5 لاکھ لوگ، 10ویں عرس میں 5 لاکھ لوگ، 20ویں عرس میں 10 لاکھ لوگ، اور ابھی 108ویں عرس میں کم و بیش یہ 30 سے 40 لاکھ لوگ پوری دنیا سے چل کے جو ان کے مزار پہ
آ رہے ہیں, یعنی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے رضا کی عظمت کا گراف اونچا ہو رہا ہے. یہ سارے دشمن تاراشاہی ہو گئے, سب کا نام و نشان مٹ گیا, مگر رضا کا نام خط نصف النہار پہ آفتاب کی طرح جگمگا رہا ہے. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. سارے حاسدین دھاراشاہی ہو گئے, سب کا نام و نشان مٹ گیا. رضا نے اپنے باپ کی عظمت کا خطبہ کبھی نہیں پڑھا. یہ بتا دیں مناظر اہل سنت کہ 1000 کتابیں لکھنے والے اعلیٰ حضرت, ان کے باپ مفتی نقی علی خان بہت بڑے شیخ, بہت بڑے مفتی, بہت بڑے ولی, مگر ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کی سوانح بایوگرافی پہ لکھی ہو نہیں. ضمنی طور پر تذکرہ آ گیا تو اپنے باپ کو محقق کہا, مفتی کہا, سب کا الگ سے کوئی کتاب سرکار تاج اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کی بایوگرافی پہ نہیں لکھا ہے. ان کے دادا رضا علی خان بہت بڑے ولی کامل تھے, بریلی, آج تک وہ شہر گواہ ہے کہ آپ کا ایک جوان مرید آپ کے ساتھ میں تھا, ہولی کا موقع تھا, ایک جوان طوائف رنگ ڈال دیا, جوان مرید جا کے اس کو مارنا چاہا, آپ نے کہا مت مارو, اس نے ہم کو رنگ دیا ہے, اللہ اس کو رنگ دے دے گا. ادھر زبان سے نکلنا تھا کہ وہاں وہ تلپی وہاں سے نیچے اتری, قدموں پہ گر گئی, کہا بابا اب مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام کے رنگ میں رنگ ڈالو. چنانچہ زبان سے بات نکلی, وہ مشرکہ صاحب ایمان بن گئی. اتنے بڑے ولی, مگر ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے اپنے دادا رضا علی خان کی بایوگرافی پہ نہیں لکھا. فرصت کہاں تھی, وہ اپنے دادا کی سوانح لکھتے, اپنے باپ کی سوانح لکھتے, اپنے پردادا کی سوانح لکھتے, چونکہ انہوں نے تو اپنی ساری انرجی مصطفیٰ کے قدموں پہ ڈال دیا تھا. تحفظ ناموس رسالت کے لیے انہوں نے زندگی ڈونیٹ کر دیا تھا. جب بھی قلم چلتا مصطفیٰ کی عظمت کے تحفظ کے لیے چلتا, اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جواب دینے کے لیے چلتا. تو جس نے اپنی ساری زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے ڈونیٹ کر دیا ہو, یہ انعام اللہ نے ان کو دیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے, ان کے عقیدت مندوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک اونچا گراف ہے, الجامعۃ الرضا میں لاکھوں کا مجمع, اسلامیہ انٹر کالج میں لاکھوں کا مجمع, بریلی کی ساری سڑکوں پہ لاکھوں کا مجمع, ساری مسجدوں میں لاکھوں کا مجمع. یہ سیلاب جو آ گیا ہے کہاں سے آیا ہے؟ وہ ساری زندگی نبی نبی کرتے رہے, ساری زندگی مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے رہے, تو اللہ نے انعام دیا ہے کہ جو اپنا وطن چھوڑے گا رب کے لیے, رات کی نیند قربان کرے گا رب کے لیے, دن بھر بے چین رہے گا رب کے لیے, 2 گھنٹہ سوئے گا, 22 گھنٹے خدمت کرے گا دین اسلام کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اسے سوداگران سے اٹھایا ہے, شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا ہے. اتنی بلندی پہ پہنچ گئے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے, رضا شناسی کا ماحول پوری دنیا میں بنتا چلا جا رہا ہے. بہت اچھا, بے شک. جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپت کر دیتا ہے, اللہ اسے عزت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے. اس 50 سال میں کتنے خطیب آئے, چلے گئے, پیسہ کمایا, گھر بنایا, زمین خریدی, چلے گئے, مگر 50 سال میں مناظر اہل سنت کی خطابت کا جلوہ کم نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ یہ فکر رضا سے لیس ہو کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. نجدیوں, وہابیوں, دیوبندیوں, صلح کلیوں, رافضیوں, نیم رافضیوں, سب سے مناظرہ کرنا, اہل سنت و جماعت کا کھوٹا گاڑ دینا, اہل سنت و جماعت کا صاحب ورچسپ قائم کرنا, یہ دین متین کی خدمت کا انعام یہ ہے کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے, خطابت میں حسن پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. جو بھی صرف اپنے بچے کے لیے جیے گا, جو صرف اپنے پیٹ کے لیے جیے گا, ان کا اپنا بچہ بھی اس کا نہیں ہوگا. جو رب کے لیے جیے گا, جو رب کے لیے مرے گا, جو رب کے دین کے لیے جیے گا, رب اسے مرنے نہیں دے گا, رب اسے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا. باتیں میری ختم نہ ہو, بس صرف ایک بات میں کہتا ہوں, اس کے بعد آپ سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. باتیں تو بہت ساری دماغ میں کمپیوٹر میں چلتی رہتی ہیں, بات ساری باتیں آتی رہتی ہیں, لیکن ساری باتیں میں تو بول نہیں سکتا. البتہ آپ سارے کے سارے سنی ہیں, یہ باتیں تو میں نے ان کی باتیں کہہ دی اور آپ سب سمجھ گئے. اب آپ کی باتیں میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا آپ کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے, ساری دنیا آپ کے بال بچوں کو لوٹنے پہ تلی ہوئی ہے, سارے لوگ آپ کے بچوں کو چھین رہے ہیں, آپ کی بچیوں کو چھین رہے ہیں, آپ کے مدرسے کو بند کروانے پہ تلے ہوئے ہیں. ایک آپ ہیں خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں,
کہیں پیر کے نام پہ جنگ ہے، کہیں شیخ پٹھان برادری کے نام پہ جنگ ہے، کہیں صاحب سید اور صاحب شیخ کے نام پہ جنگ ہے، کہیں میرا پیر تیرا پیر کے نام پہ جنگ ہے۔ سارے لوگ بریلوی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اب پھر بھی وہاں نئی برانچز نئی شاخوں کے نام پہ جنگ ہے۔ ہم اس کی طرف ہیں، آپ اس کی طرف ہیں، وہ اس کی طرف ہیں۔ اس نے مجھے کھوکھلا کر دیا، مجھے ڈیمیج کر دیا ہے، میرے اتحاد کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ ایک قوم مسلم، ایک قوم اہل سنت و جماعت، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں صبر کا بھی کچھ مقام ہے، اسلام میں حکمت کا بھی کچھ مقام ہے، اسلام میں خاموشی کا بھی کچھ مقام ہے۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ لا تدخلون الجنہ، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے مومن بھائیوں سے محبت نہ کرو۔ تو مومن بنے رہنے کے لیے آپس میں محبت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے پانی، اپنی آگ، اپنی ہوا میں جلتے ہیں، آپ جانو آپ کا کام جانے نہیں ہوگا۔ حضور نے کیا کہا؟ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، نہیں بنو گے مومن جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ آقا فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، مصطفیٰ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کہ ایک نسخہ بتاتا ہوں جس پہ عمل کرو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ نسخہ یہی ہے کہ آپس میں سلام کو خوب پھیلا دو، مومن ہے پہچانو یا نہ پہچانو، سلام کرو۔ روزانہ 1,00,000 بار کرنا پڑے، 50 بار کرنا پڑے، وضو بے وضو، پاک نہ پاک، شوہر نہ دیکھے بیوی ہے، بیوی نہ دیکھے شوہر ہے، نہ دیکھے کہ یہ بچہ ہے طالب علم ہے، میں استاذ ہوں، میں استاذ ہوں، یہ بچہ ہے، میں بچہ ہوں، یہ استاذ ہے، میں کالا ہوں، یہ گورا ہے، میں گورا ہوں، یہ کالا ہے، میں عربی ہوں، یہ اجمی ہے، میں یہ اجمی ہوں، یہ عربی ہے۔ نہیں دیکھے، کچھ نہیں دیکھے، یہ دیکھے یہ محمدی ہے، یہ مومن ہے۔ سلام کرو تم، افشوا السلام بینکم۔ جب یہاں نفس میں گھمنڈ پیدا ہو کہ میں شوہر نامدار ہوں یا میری بیوی ہے، میں کیوں جھکوں، میں کیوں کروں، میں پرنسپل ہوں، یہ فارسی کی پہلی پڑھانے والا منشی ہے، میں کیوں سلام کروں، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، میں کیوں سلام کروں۔ نفس کی مانے گا تو ساری زندگی تلخیوں میں، کڑواہٹ میں، نفرتوں میں، عداوت میں گزرے گی۔ لیکن جہاں نفس بولے میں بڑا ہوں، نفس کو ہٹا دے، مصطفیٰ کو سامنے لیا۔ آقا علیہ السلام بڑے ہیں یا میں بڑا؟ حضور گھر میں داخل ہوتے، اپنی ازواج مطہرات کو سلام کرتے تھے، سرکار راستے سے گزرتے اپنے بچوں کو سلام کرتے تھے، سرکار صحابہ کو سلام کرنے کا موقع نہ دیتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے۔ اس نفس کی مانے گا تو ہمیشہ دشمن بنا رہے گا۔ مصطفیٰ کو سامنے لے آ، سارا غرور مٹے گا، آپس میں محبتوں کا ماحول پیدا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کو سامنے رکھ، شادی بیاہ میں، عقیقہ ختنہ میں، ولیمہ میں، مکان کی تعمیر میں، بیٹی کی شادی میں، جہاں کافروں کو سامنے لائے گا، ایک شادی 1 کروڑ کی ہوگی، شادی لان میں ہوگی، برتھ ڈے پارٹی میں 10 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، تو کنگال ہو جائے گا، کافر تجھے مسل دے گا، فٹ بال بنا کے مٹا دے گا۔ اپنی دولتوں کی حفاظت کر، اپنے سرمایہ کو بچا، اپنے مال کو بچا، وقت جہاد کام آئے گا۔ اپنا سرمایہ مسجدوں میں دے، اپنا سرمایہ مدرسوں میں دے، اپنی تعلیم گاہوں کو مضبوط کر۔ برتھ ڈے پارٹی یہود و نصارہ کے طریقے پر مت منا، شادی بیاہ 1 کروڑ کی یہود و نصارہ کی طرح مت کر۔ اور جب جہاں سماج کو دیکھنے کے بعد لون 5 اسٹار ہوٹل بک کر کے شادی کرانے کا خیال دماغ میں آئے، وہاں بھی مصطفیٰ کو سامنے رکھنا کہ میں بڑا یا میرے سرکار بڑے۔ سرکار کی بیٹی فاطمہ میری ماں جیسی کروڑوں مائیں ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے، وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے۔ ان کی شادی مصطفیٰ اختیارات کے باوجود سادگی کے ساتھ مسجد نبوی میں کرا دی، مولا علی کے ساتھ۔ پھر میں کون ہوں؟ اس لیے مصطفیٰ نے سادگی کے ساتھ کروا دی تاکہ میرا غلام جب بھی اپنی بیٹی کی شادی کا خیال لائے تو کافروں کی پیروی نہ کرے، اپنے پیغمبر کی بیٹی کی شادی دیکھے، اسے جینے کا حوصلہ مل جائے گا۔ سرکار سے ہٹ کے جیو گے تو تباہ و برباد ہو جی بے شک۔ آقا علیہ السلام کو نگاہوں کے سامنے رکھو گے، سرکار کی محبتوں کے سائے میں جیو گے۔ جو بھی جاہلانہ، مشرکانہ، ہندوانہ، جو بھی فلمی انداز، فلمی تہذیب جو ہمارے سماج میں سرایت کر گئی ہے، وہ ساری تہذیبوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ میں نے کیا کہا؟ یہ سارے کافر آپ کو مٹانے پہ تلے، وہ آپ کی بیٹی کو چھین رہے ہیں، وہ آپ کے بیٹے کو چھین رہے ہیں، وہ آپ کے مدرسے کو چھین رہے ہیں، وہ مائی کی اذان چھین رہے ہیں، وہ درسگاہوں کو آتنکوادی کا اڈا کہہ کے آپ کو نرفز کر رہے ہیں، پیروپیگنڈا سوشل میڈیا
پہ پھیلا کے آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، بس آپ بھی ایک پلان بنا لیجئے۔ جب دنیا نے مٹانے کی ٹھانا ہے تو اب آپ بھی اسی طریقے پہ عمل کیجئے جس طریقے پہ یہ کافر عمل کرتے ہیں نیگیٹو، اب آپ پوزیٹو عمل کیجئے۔ یہ امریکہ کا عیسائی یا اسرائیل کا یہودی یا دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کا دشمن۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ کیا کہتا میرا خدا؟ یہ یہودی کہتے ہیں نصرانی 0/0 کچھ نہیں ہے، اور یہ نصرانی کہتے ہیں یہودی کافر ہے nothing 0/0 کچھ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کافر کہنے والا، ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنے والا آج ہمیں مٹانے کے لیے دونوں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ مسلمانوں کو مٹا دے، ان کو یہاں سے بھگا دے، غزہ سے ہٹا دے، نکال دے فلسطین سے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے مجھے مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں۔ تو اب ایسے میں ہم کو کیا کرنا تھا؟ کیا یہ کرنا تھا کہ صاحب فلاں سلسلے کے نام پہ جنگ، فلاں شیخ پٹھان کے نام پہ جنگ، فلاں گاؤں کے نام پہ جنگ، بہار یو پی کے نام پہ جنگ، گجرات مراٹھی کے نام پہ جنگ، شیخ پٹھان کے نام پہ جنگ، بالکل ٹوٹ کر کے سب صاحب 1.5 اینٹ کی مسجد لے کے بیٹھ جائیں، اسی کا نام ہے تم بھی تمام اختلافات کو مٹا دے۔ کیا مناظر اہل سنت ہے؟ میں نے برادری کی بندش کو توڑ دیا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ میں کس برادری سے ہوں اور تمام کس برادری کا کروں، نہیں دیکھا، میں ایمان دیکھتا ہوں، عشق رسالت دیکھتا ہوں، چاہے کسی برادری کا رہے، عاشق رسول ہے، میں نے اپنی بیٹی دے دی۔ تو یہ ہمیں دونوں کافر مل کر مجھے مٹانے پہ تولے ہیں، تم بھی بتا دے۔ اب ہم شیخ اور جولاہے کی جنگ میں نہیں پڑیں گے، ہم صاحب انصاری اور ناداف کی جنگ میں نہیں پڑیں گے، ہم صاحب برادری کے نام پہ جنگ نہیں کریں گے، ہم ترک کے نام پہ اور غیر ترک کے نام پہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، مسجد کے نام پہ جنگ نہیں کریں گے، مدرسے کے نام پہ لڑائی نہیں کریں گے، عیدگاہ کو سیاست کا اڈا نہیں بنائیں گے، قبرستان کی باؤنڈری کے نام پہ سارے سنی بھائی آپس میں جانوروں کی طرح نہیں لڑیں گے۔ میں مجھ سے نہیں کہتا کہ وہابی نزدیک گستاخ رسول سے صلح کر لے، جو کہتا میں بریلوی ہوں، جو کہتا ہے میں رسوی ہوں، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، وہ کیوں ٹوٹا ہے مسجد کے نام پہ، وہ کیوں ٹوٹا ہے خانقاہ کے نام پہ، وہ کیوں ٹوٹا ہے برادری کے نام پہ، وہ کیوں ٹوٹا ہے ساتھ اپنے پیر کے نام پہ؟ جب یہ کافر مل گئے ہمیں مٹانے کے لیے، تو بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو جا، رضا کے نام پہ متحد ہو جا، مفتی اعظم ہند کے نام پہ متحد ہو جا، غوث اعظم کے نام پہ متحد ہو جا۔ تو بھی بتا دے تو نے مٹانے کے لیے تو ایک ہو گیا ہے، اب ہم بھی اسلام بچانے کے لیے آپس میں ایک ہو گئے۔ اللہ 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 اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت الجامعۃ القادریہ مفتی شہریار صاحب قبلہ۔ ایک ساتھ رہنے کے لیے، یونٹی بنانے کے لیے صبر ضروری ہے، دوسروں کی تکلیف پہ صبر ضروری ہے، دوسروں کی بات ماننا ضروری ہے، اپنی بات تھوپنا ضروری نہیں ہے۔ وہاں کبھی آرگنائزیشن نہیں بنے گا، کبھی یونٹی نہیں بنے گی، بلکہ ایک ساتھ چلنے کے لیے دوسروں کو آگے بڑھانا ہوگا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، دوسروں کی بات سننی ہوگی، دوسروں کو سمان دینا ہوگا۔ بس میری آخری بات ختم۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر ابن عاص کو ایک دستہ دے کے روانہ کیا، جاؤ کہاں؟ وہی فلسطین کے علاقے میں دشمنوں سے جہاد کرنا ہے۔ ٹیم لے کے گئے، دشمنوں کی فوج بڑی تھی، وہاں سے خط لکھا کہ سرکار دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے لیے مزید کم یعنی فوجی مدد کو روانہ کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دوسرا دستہ تیار کیا مہاجرین کا، اس کا سردار بنا کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کے وہاں سے بھیجا، اور کیا کہا؟ تم لوگ آپس میں مل کے دشمنوں سے جہاد کرنا، آپس میں لڑائی مت کرنا، دشمنوں سے آپس میں مل کے دشمنوں سے جہاد کرنا، اللہ کامیاب کرے، آپس میں مت لڑنا۔ جب یہ فوج وہاں پہنچی، اس علاقے کو میں دیکھا ہوں، جارڈن کا وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے، جہاں سے بالکل بیت المقدس وہاں سے نزدیک ہے، اس علاقے میں وہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک وہاں موجود ہے۔ وہی علاقہ تھا فلسطین کا علاقہ، ملک شام کے 4 ممالک، لبنان، سیریا، فلسطین، یہ سارے لوگ بلاد شام کہلاتے ہیں، سارے ممالک۔ وہاں پہ رومیوں سے جنگ تھی، پہلے عمر ابن عاص کو حضور نے بھیجا، دیکھا دشمن کی فوج زیادہ ہے تو حضور نے دوسرا دستہ بھیجا، اس کا امیر لشکر بنا کر حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا۔ وہاں گئے، اب وہاں ایک تیسرا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ وہ جھگڑا یہ ہو گیا، عمر ابن عاص کے ماننے والوں نے کہا کہ ہمارا امیر تو عمر ابن عاص
है, हम इनकी निगरानी में जंग लड़ेंगे। मगर जो मुहाजिरीन का दस्ता हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के निगरानी में जो लोग आए थे, उसने कहा अरे मेरा अमीर लश्कर तो अबू उबैदा है, मेरा लश्कर अमीर लश्कर ये रहेंगे, मैं इनकी निगरानी में जिहाद करूंगा, जंग लड़ूंगा दुश्मनों से। कहा नहीं, आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, अमीर लश्कर तो अमर इब्न आस ही रहेंगे। एक अलग झगड़ा हुआ सामने, दुश्मन की फौज जबरदस्त है, उनसे जिहाद करना है। यहाँ आपस में ये लोग उलझ गए, मगर मालूम है किसी को तो आगे बढ़ना होगा, किसी को तो चौड़ा सीना दिखाना होगा। अगर हम बोलेंगे आप सलाम करो, मैं क्यों करूं, तुम बोलेंगे तुम करो, मैं क्यों करूं, ना तुम करोगे ना मैं करूंगा, सारी जिंदगी जानवर बन के रहूंगा, तुम भी नफरतों में मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा। तो आखिर ये नफरतों की दीवार तोड़ेगा कौन? वही फरमाने मुस्तफा है, सिल मन तता, उससे जुड़ो जो तुमसे ताल्लुक करे, तुम उनको सलाम करो जो तुमको नहीं करे, तुम उनको तोहफा दो जो तुमको नहीं दे, तुम उनको देखने जाओ जो तुमको नहीं दे। यकतरफा तौर पर बड़ा चौड़ा दिखा, यकतरफा तौर पर अखलाक का मुजाहिरा कर, ये उनके गुरूर को तोड़ देगा, उन्हें झुका देगा। यकतरफा तौर पर इंतजार नहीं कर, रोटी दोनों हाथ से पकती है, यकतरफा तौर पर अपनी तरफ से पहल कर। हजरत अबू उबैदा अमर इब्न आस के पास गए और क्या कहा है अमर इब्न आस, हम नहीं चाहते कि आपस में लड़ें, सरकार दो जहां ने कहा है कि आपस में लड़ना मत, मिल करके दुश्मन से मुकाबला करना। अमर इब्न आस, अमीर लश्कर तू ही रहेगा और मैं तेरी मां तहती में जंग लड़ूंगा। हजरत अबू उबैदा ने क्या कहा, अमर इब्न आस तू ही अमीर लश्कर रहेगा, मैं तेरी मां तहती में जंग करूंगा। फिर जो दोनों फौज मिलकर जबरदस्त ढंग से जो मुशरिकीन और कुफ्फार से मुकाबला किया है, फतह मुबीन ने कदम चूमा है, सारा इलाका मुसलमानों के सेरे असर आ गया। ए कौम मुस्लिम, ये लोग मुस्तफा की बारगाह के तरबियत याफ्ता थे, उनके सीने में कुछ नहीं था। ये खबीस मरदूद जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से गलत बातें फैलाते हैं, ये मरदूद नहीं जानता कि सहाबा का सीना कीनों से पाक था। अगर वही मुजरिम है मैदान करबला के वाक़यात के, उससे बड़े मुजरिम इमाम हसन है। इमाम हसन ने जानबूझकर 40,000 अरब जब उनके साथ मौजूद थे तो उन्होंने अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों सुपुर्द कर दी? सरकार इमाम हुसैन के कत्ल के जिम्मेदार इमाम हसन है, ना वो अमीर मुआविया को खलीफा बनाते, अमीर बनाते, ना अमीर मुआविया अपने बेटे यजीद को बादशाह बनाता, और ना इमाम हुसैन का मामला सामने आता। इसका मतलब इसके जिम्मेदार इमाम हसन है, चूंकि उन्होंने अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों सुपुर्द कर दी। बस टाइम टाइम फिश हो जाओगे, तारीख पढ़ोगे, सिर्फ कुरान नहीं पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। हम वो तारीख मानेंगे जो कुरान हदीस से न टकराए, और वो तारीख फेंक देंगे लिखने वाले के मुंह पे जो कुरान हदीस से टकराए। इसलिए कि तारीख आदमी लिखता है, कुरान अल्लाह का कलाम है, मुस्तफा अल्लाह के कलाम, हदीस मुस्तफा अल्लाह के कलाम की तशरीह जो की है वो हदीस से पाक है। तो हम हदीस मानेंगे, कुरान मानेंगे, और जो तारीख हदीस कुरान से न टकराए उसको मानेंगे, और जो तारीख हदीस कुरान से टकराए उसको उठा के फेंक देंगे। तो जब वो तुम गाली देता है, मैं मुस्तफा की मानू कि तेरी मानो, हुजूर ने कहा वल्ला अकरमु असहाबी, मेरे असहाब की इज्जत कर, ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दे। तो फिर तुम वहां नहीं थे, 1400 साल के बाद पैदा होने वाला, ये तुम अमीर मुआविया को तुम मुजरिम गर्दान रहे हो, ये तुम्हारी फतह है। रजा के पास आ जाओ, इनसे हटे तो बनेगा राफिजी, इनसे हटे तो बनेगा खारजी, इनसे जुड़ेगा तो बनेगा सुन्नी। इसलिए रजा ने क्या कहा था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। इस फितना फसाद के वक्त में राह रास्त पे रहने का एक रास्ता है मसलक आला हजरत, एक रास्ता है सरकार आला हजरत। आला हजरत के नाम पे सारे सुन्नी मुत्तहिद हो जाएं, तमाम छोटी छोटी जंगों को पांव के नीचे रौंद दें, एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहें। सारे दुश्मन आपको मिटाना चाहते हैं। एक मदरसा तोड़े आप 50 मदरसा कायम कीजिए, एक मस्जिद तोड़े आप 100 मस्जिद तामीर कीजिए, एक मेरा बंदा शहीद हो, अपने 50 बंदों को शहादत का जाम पिला के उसको मरने के लिए तैयार रखिए। जो कौम मरना नहीं चाहती है वह कौम हुकूमत नहीं करेगी, हुकूमत वही करेगी जो जज्बे शहादत लेके मैदान में आएगी। जान बचाने वाला हमेशा मगलूब रहेगा और जान देकर इस्लाम बचाने वाला हमेशा गालिब रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को मसलक आला हजरत के रस्सी को मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए।